رلانے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے رونے رلانے کا، بات کتنی ہے بس حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد، حضرت ابراہیم ابن محمد، یہ ابراہیم ابن محمد کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت ابراہیم، اور دونوں کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ تو مکہ المکرمہ میں تو حضرت قاسم کا وصال ہو گیا اور ان کا مزار ان کی امی سیدہ خدیجہ کے قدموں میں ہے، اور حضرت ابراہیم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، ان کی امی حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام ان کو دفن کر رہے تھے، قبر میں لٹا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بات جو اصل جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ یہ زبردستی کا رونا پیٹنا اہل سنت میں تو نہیں، میں کہتا ہوں کہ زبردستی کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں تو زبردستی کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا اور حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کو ان کی قبر میں اتار رہے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو ہمیں میت پہ رونے سے منع فرمایا ہے، آپ نے تو ہمیں رونے پیٹنے سے میت پہ منع فرمایا ہے، آپ خود بھی رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، میرے صحابہ اس طرح رونے سے میں نے منع نہیں کیا، یہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ جو خاموش آنسو بہ رہے ہیں یہ محبت کی نشانی ہے۔ اب ذکر حسین پر رونا پیٹنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے نوحے اور احتجاج کے طور پہ، لیکن یہ جو آنسو درد کے نکلتے ہیں یہ محبت کے طور پر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ امام حسین، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سے، کہ ذکر حسین سن کر اور ان کی تکلیف سن کر رونا کیسا؟ تو فرمایا کہ اگر امام علی مقام کا ذکر سن کے ان کی محبت میں رونا نہیں آئے تو پھر اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے، اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، آج لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں الگ الگ انداز سے، اس لیے کہ وہ تو کر ہی رہے تھے۔ 1857 کے بعد لوگ شربت پہ باتیں کی، اس پہ بھی کی، اس پہ بھی کی، محفلوں پہ بھی کی، آج بھی باتیں کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہو گیا کہ دوسروں کے سنا سنی کچھ اور بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن بات امام حسین کے ذکر کی ہے۔ امام حسین کی شہادت کو سن کر رونا، امام حسین کی شہادت کا ذکر سن کے رونا، یہ میرے نزدیک، حالانکہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ہم عاشقوں کے نزدیک یہ سنت مصطفیٰ ہے، حضور کی سنت ہے۔ ذکر شہادت حسین کو سن کر کے رونا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے سنت ہے؟ شہادت ذکر حسین سن کے رونا کیسے سنت ہے؟ حسین پاک کی شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی اور 11 ہجری میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تب تو شہادت ہوئی نہیں تھی، پھر ذکر شہادت حسین سن کے رونا یہ سنت کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو پتا چلنا چاہیے، سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ جب میرے آقا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کی ولادت ہوئی، جب میرے آقا، اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا، ذکر حسین سن کر، شہادت ذکر حسین سن کر رونا یا آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کس بنیاد پر؟ ابھی تو امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی حضور کے ظاہری دور میں، امام حسین پیدا ہوئے 5 شعبان کو، اس لیے کہ امام علی مقام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 3 ہے، کچھ کہتے ہیں 4 ہے، کچھ کہتے ہیں 5 ہے، لیکن خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب خزائن العرفان علیہ رحمت و رضوان، آپ لکھتے ہیں کہ 5 شعبان تھی اور 4 ہجری تھی، ہجرت کا 4تھا سال تھا، اور شعبان المعظم کی 5 تاریخ تھی، امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اب جس دن ولادت ہوئی امام حسین کی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ سیاہ ستہ کی روایت جو آپ کے سامنے میں بطور مفہوم پیش کروں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور امام حسین کو حضور نے اپنی گود میں لیا
ان کے کان میں اذان پڑی، ان کو گھٹی دی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو گود میں لیے ہوئے رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. بچے کی، شہزادے کی ولادت کے دن حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا حسین جو آج پیدا ہوا ہے، حسین جو آپ کا بیٹا آج پیدا ہوا ہے، آپ کی امت اس کو میدان کربلا میں شہید کر دے گی، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، بھوکا پیاسا آپ کا یہ بیٹا آپ کے دین کے لیے کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو حسین کا ذکر شہادت جب حضرت جبریل نے کیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ محبت والے آنسو آ گئے جس پر آج اہل سنت روتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ اور واقعات وہ ہیں جو ہونے کے بعد بیان کیے جاتے ہیں، واقعات کربلا وہ ہیں جو ہونے سے پہلے بیان ہوا ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو، شہادت حسین کو سب سے پہلے جس نے بیان کیا وہ سید الملائکہ جبریل امین کی ذات ہے، اور سب سے پہلے جس نے سنا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. کا شہادت حسین بیان کرنا رافضیت ہے تو ذرا بخاری بھی پڑھ لے، ذرا بخاری بھی پڑھ لے. اگر شہادت حسین بیان کرنا رافضیت ہے تو سید الملائکہ نے سب سے پہلے بیان کیا. ذرا منہ تو دیکھ اپنا آئینے میں، تو بولتا کیا ہے. حضرت علامہ نظامی کہتے تھے وہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، اور نہ سمجھو سے بول کے کچھ اور نہ سمجھ بڑھ گئے، وہ بھی بولنے لگے. اور پھر رویا کون؟ ذکر شہادت امام حسین سن کے رویا کون؟ آج امام کے ذکر کو سن کے رونے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اور ایک اور بات، اسی دن یہ تو ہو گیا، یہ ایک بار کی بات نہیں. اچھا حضور علیہ السلام کوئی کام ایک بار بھی کر لیں تو وہ امت کے لیے سنت ہو جاتا ہے. ایک بار بھی کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ سنت ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ذکر حسین سن کے، شہادت ذکر حسین سن کے رویا کہ نہیں رویا؟ محبت والے آنسو. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، پیٹنے چیخنے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہم بات کرتے زبردستی رونے رلانے کی، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل، محبت کے لیے یہ کچھ خاص دل، اور وہ بھی جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل. کل مجھے ہمارے مالنیر کے نگراں فیاض صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو ہے شہر کے ٹی وی چینلوں پر بھی مالیگاؤں کا پروگرام چل رہا ہے. خلدآباد شریف میں میرے مرشد بائیس خواجہ کے مزار پر انہوں نے کوئی مقرر نہیں بلایا، وہ اسکرین لگا کر کے یہی چلا رہے ہیں. مرشد بائیس خواجہ کے آستانے تک اپنی آواز جا رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ کربلا تک جا رہی ہے. الحمدللہ. مولانا حسین کے ذکر کی اللہ اسے نظر بد سے بچائے. لیکن صرف یہ جو نوجوانوں میں جو خلجان، چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، لوگوں میں خلجان پیدا ہوتا ہے. ہم غلط، حالانکہ جو سچے ہیں ان کو نہیں کوئی خلجان ہوتا ہے، لیکن کچھ نئے لوگوں کو خلجان ہوتا ہے کہ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے. کوئی غلط نہیں ہو رہا ہے. ذکر حسین سب سے پہلے، شہادت کربلا کس نے پڑھی سب سے پہلے؟ حدیث ہے میرے پاس، آپ آئیں لائبریری میں حدیث کی کتاب موجود ہے، آپ اٹھائیں. سب سے پہلے ذکر شہید اعظم پڑھنے والا کون ہے؟ کربلا میں کون شہید ہوگا؟ حسین. یہ کہنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور سننے والا کون؟ رونے والا کون؟ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، ایک بار بھی ہو تو سنت ہے. پھر اس کے بعد اچھا اللہ بدل بدل کر بھیجتا ہے ذکر کربلا کے لیے. اچھا ایسے کو بھیجتا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. یہ بھی ہے حدیث میں. ایک دن حضور ام سلمہ ام المومنین کے گھر میں جلوگر ہیں. یہ میں بطور تمہید کہہ رہا ہوں کیونکہ میری گفتگو اب کربلا سے شروع ہوگی، وہ کربلا سے شروع ہوگی، اس لیے میں بطور تمہید کہہ رہا ہوں. پھر آگے میں ادھر ادھر اب نہیں جاؤں گا. ابھی جو جتنا
جتنے جوابات اور جتنے سوالات کے جوابات ہیں وہ سب ابھی کر لینا ہے شروع میں. پھر چونکہ جب آقاؤں کا ذکر چھڑے گا تو پھر میں کسی بات کی طرف انشاءاللہ نہیں جاؤں گا, اس کی ہم کوشش پوری کریں گے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں مینڈکیوں کو زکام ہوتا رہتا ہے, آپ کو ادھر ادھر توجہ دینے کی ضرورت. ذکر حسین مٹانے کی بہت کوشش کی یار, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ مٹنا نہیں ہے. تو ایک دن ام سلمہ ام المومنین کے گھر میں حضور علیہ السلام جلوگر ہیں, پھر حضور رو رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ کا واقعہ, اب یہ دوسری روایت, وہ ولادت کا ذکر تھا سیدہ فاطمہ کے گھر کا, اب یہ دوسری بات. ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں رو رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. ام المومنین نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ, آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا, اور اس فرشتے نے آج اللہ سے خاص اجازت لی ہے. توجہ کرنا, اس فرشتے نے اللہ سے آج خاص اجازت لی ہے مجھ سے ملنے کے لیے. وہ مجھ سے ملنے آیا ہے, اور ملنے آیا ہے تو کچھ کہنے بھی آیا ہے. کیا کہنے آیا ہے؟ وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا اس سے پہلے, اور اب اس کے بعد بھی اس کو کبھی زمین پر آنا نہیں ہے. وہ آیا کیوں ہے مدینہ منورہ کی زمین پہ رسول اللہ کے گھر میں؟ یہ کہنے آیا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کا یہ بیٹا حسین جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. یعنی وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا اس دن پہلی مرتبہ, اور یہ خبر لے کر آیا. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کربلا کی مٹی والی روایت حضرت جبریل کے لیے بھی ہے, انہوں نے بھی اور یہ بھی عرض کی یا رسول اللہ, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی جہاں حسین شہید ہوں گے اس زمین کی مٹی بتاؤں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس نے وہ مٹی پیش کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ, یہ مٹی اپنے پاس رکھو, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. اور پھر کربلا کی وہ مٹی سرخ ہو گئی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس دن وہ مٹی خون بن جائے, یہ بھی ام المومنین ام سلمہ نے اس کو شیشی میں بھر کے رکھا. اور ام المومنین کا معمول ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب ام المومنین صبح کو بیدار ہوتی تھی نیند سے تو پہلے اس مٹی پر توجہ کرتی تھی کہ یہ مٹی سرخ تو نہیں ہو گئی. جب ہنگامے اور حادثے ہونے لگے, امام علی مقام جو ہے وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے, تو ام المومنین ام سلمہ وہ کربلا کی مٹی دیکھتی تھی کہ کہیں یہ سرخ تو نہیں ہو گئی. یہ تھا کربلا کا اہتمام. پھر جگہ جگہ کربلا کا اہتمام, کربلا کے ذکر کا اہتمام ہوا. اب تھوڑا میرے ذہن میں بات آ رہی ہے تو اور عرض کروں, یہ تو حضور کا معاملہ ہوا. پھر حضور علیہ السلام سے ذکر سن کے سیدہ فاطمہ بھی نے بھی رویا, حضور سے ذکر سن کے مولا علی نے بھی رویا. پھر مولا علی نے بھی کہیں ذکر کیا جب جنگ صفین کے موقع پہ. اب توجہ کرنا, کربلا کو سن کر اور یاد کر کے کون کون رویا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے. یہ کیا لگا رکھا ہے ہو ہا, یہ بات ہو رہی ہے. تیرے بیٹے کی موت پہ تو ہو ہا نہیں کر رہا تھا؟ ہم نے تو وہ بھی ویڈیو دیکھی ہے نا اس ہو ہا کی, ہمیں تو وہ بھی پتا ہے نا. رسول کے بیٹے پہ کوئی رویا تو ہو ہا کی بات کرتے ہو. کیا باتیں ہو رہی ہے دنیا میں؟ اہل بیت پہ اتنا ظلم تم کرو گے, ہمیں امید نہ تھی. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ذکر کربلا سن کے رسول اللہ روئے, سیدہ پاک روئی, میں نے حوالہ پیش کیا. پھر اس کے بعد مولا کائنات جب صفین کی جنگ میں گئے, جانے لگے جنگ صفین میں, تو مولا کائنات نے صفین جاتے ہوئے آپ کا گزر زمین کربلا سے ہوا. یعنی کربلا پر مولا کائنات بھی گزرے. اس وقت کے ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا, تو اس وقت مولا کائنات زمین کربلا کو دیکھ کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. کسی نے پوچھا مولا
علی کا رونا معنی رکھتا ہے نا، اس لیے کہ جو خیبر میں نہ رویا ہو، جو خندق میں نہ رویا ہو، جو احد میں نہ رویا ہو، وہ کربلا کی زمین پہ روئے اور اللہ اکبر داڑھی تر ہو جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ کربلا ہے، کربلا یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں اس کے خیمے لگیں گے، یہاں اونٹ بیٹھیں گے، یہاں اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ نے کربلا کو اتنی باریکی سے بیان کر دیا تھا اپنے خاندان والوں کے درمیان کہ کجاوا کہاں رکھا جائے گا یہ بھی نبی کے خاندان والوں کو پتا تھے، کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے یہ بھی نبی کے خاندان والوں کو پتا تھے، خیمے کہاں لگیں گے یہ بھی نبی کے خاندان والوں کو پتا تھے۔ اب پتا چلا تفصیل سے کربلا بیان کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت۔ بغیر تفصیل کے تو علی کو کیسے پتا چلا؟ نبی کے بتائے بغیر علی کو کیسے پتا چلا کہ یہاں کجاوے ہوں گے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں اونٹ بیٹھیں گے؟ تو کتنا پکا بتایا گیا۔ اور ابھی آگے ذکر آئے گا تو بتاؤں گا کیا کیا نشانی بتائی گئی تھی۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے بچے کو پتا تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے، اور امام حسین بھی گویا سانسیں گن رہے تھے، امام حسین سانسیں گن رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جس دن کے لیے میرے نانا میری پرورش اور میری تربیت کر رہے ہیں، جب میں دنیا سے جاؤں گا جام شہادت نوش کر کے اللہ کے دین کو بچاؤں۔ سید امین آپ کا